اللہ کے نام سے جس کے فضل و کرم رحم سے کائنات کا ذرہ ذرہ فیضیاب ہوتا ہے، اور جس نے زندگی کی راہوں پر ہدایت کے ایسے چراغ روشن کیے ہیں جو ہمیں گمراہی سے بچاتے بھی ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک ہمیں ہدایت کی منزلوں پہ گزارنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کا وجود نہ ہوتا تو انسانیت تاریکی کے علاوہ کبھی روشنی سے آشنا نہ ہوتی، اور بالخصوص وہ ہستیاں کہ جو اس مقدس اور پاکیزہ رشتے سے وابستہ ہیں کہ ذات رسالت سے ان کی نسبت یہ ہے کہ جب تک رسول ہوں تو یہ ان کی درسگاہ سے بہترین تربیت اور علم حاصل کرنے والے، اور جب رسول نگاہ ظاہر سے پوشیدہ ہو جائیں تو وہ قیامت تک نسل انسانی کو روشنی دکھانے والے ہیں۔ اب رہ گئی تقریر جناب برادر محترم ضیاء بھائی کا افتتاحی خطبہ میری ناتمازات پر اتنے اعتماد کا اظہار کر گیا کہ اب قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ خطیب کا سب سے پہلا مسئلہ موضوع کی تلاش ہوتا ہے۔ میری تمنا ہوتی ہے جو اکثر پوری نہیں ہوتی کہ اگر کوئی سوال کوئی موضوع میزبانوں کی طرف سے دے دیا جائے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے، وہ آپ حضرات کرتے نہیں۔ اب سالہ سال سے بات کرتے کرتے یہ تمنا بھی ہوتی ہے کہ جب کبھی حاضری دوں تو کچھ ایسے حوالے سے بات ہو جس پہ پہلے گفتگو نہ ہوئی ہو، لیکن اس حوالے کے لیے اگر آپ حضرات کی رہنمائی ہو جائے اب بھی موقع ہے۔ کوئی موضوع کوئی عنوان، یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی نعوذ باللہ سلونی کا دعویٰ کر رہا ہوں، کوئی موضوع جس پہ کچھ کہہ سکوں گا کہہ دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی اور عنوان دے دیجئے، لیکن کم از کم فکر کو کسی نقطے پہ مجتمع کرنے کے لیے پہلے سے خطابت کی منزل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہنے کو تو کہہ دیا گیا کہ ارشاد ہے، میں تردید بھی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ان خطیبوں میں سے ہوں جو دنیا کے گوشے گوشے میں پتہ نہیں علم کی شمع روشن کر رہے ہیں، کچھ ایسے لفظ آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ میں سرے سے اپنے کو خطیب ہی نہیں مانتا۔ خطابت ایک بہت اور ایک فن ہے، اور اس فن کے لیے کوئی کاوش کوئی محنت کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے اس میں مقام پیدا کیا ہے انہوں نے بہت کچھ، ان کے پاس نہ معلوم کتنا وقت دیا ہے، تب جا کے یہ فنون کے ذیل میں آتا ہے، اور فنون بغیر محنت کے اس میں ترقی کی گنجائش نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ صاحب ایک بولنے کا ملکہ حاصل ہے تو وہ ہر انسان کو حاصل ہے۔ میں خطیب وطیب سچی بات ہے کہ نہیں ہوں، میرا تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو سال بھر میں جو کتابیں وغیرہ پڑھتا ہوں ان میں اگر کہیں کوئی سوال آ گیا، کہیں کوئی ایسا پہلو آ گیا کہ جس سے دماغ میں ایک مہمیز ہوئی تو پھر اس پر ممبر پہ بیٹھ کے بلند آواز سے سوچنا شروع کر دیتا ہوں۔
اب یہ آپ لوگوں کی نوازش ہے کہ اس سوچنے کو آپ خطابت کہہ دیں، یا ان کا کرم ہے جنہوں نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اس ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو لوگوں کے لیے قابل توجہ بنا دیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بغیر کسی دعوے کے زندگی کے کسی شعبے میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، کسی بھی، نہ علم کا نہ بیان کی صلاحیت کا. تو اب جب آپ لوگ کوئی موضوع نہیں دے رہے، اب بھی وقت ہے، آج نہیں تو کل کے لیے صحیح. ابھی بات ایک کتاب ہے تو پرانی، لیکن اتفاق سے ذرا تاخیر سے نظر سے گزری. ایک شخصیت ہیں استاد ابو زہرا، مصر کے بڑے عالم، جامع ازہر کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ بھی ایک کتاب تالیف فرمائی ہے، کافی حد تک غیر متعصبانہ لب و لہجہ ہے، لیکن بعض چیزیں بنیادی طور پر فکر کی غلطی کے نتیجے میں ذہن میں ایسا بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ تعصب چھپائے نہیں چھپتا، غیر ارادی طور پہ ظاہر ہوتا رہتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی مسلمانوں میں، یعنی دنیا اسلام میں فرقے، جو مختلف فرقے ہیں ان کی تاریخ، کون کیسا فرقہ ہے، کیا عقائد ہیں. انہوں نے تمام فرقوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک فرقے دینی فرقے ہیں جن کے ہاں کسی دین کے مسئلے پہ اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ فرقوں کو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی فرقے ہیں، سیاسی اختلاف پیدا ہوا، اس سے معرض وجود میں آئے، اور ماشاءاللہ سے آپ کی عزت افزائی کی انہوں نے کہ آپ کو سیاسی فرقوں میں شمار کیا. سیاسی فرقے کیوں ہیں کہ صاحب وہ جو پہلا ایک سیاسی معرکہ ہوا تھا، حکومت و سلطنت کا قیام عمل میں آنا تھا، تو وہاں چونکہ جس کو اقتدار ملا وہ آپ کی منشا کے خلاف تھا، آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اختلاف تھا اس انتخاب سے جو سقیفہ کے جلسہ گاہ میں ہوا تھا. نتیجتاً اب آپ سیاسی ہیں. یہ گروہ مذہبی نہیں ہے، کسی دینی مسئلے پہ الگ نہیں ہوا ہے، اس سیاسی بنیاد پہ الگ ہوا ہے. ہم الگ ہوئے ہیں یا نہیں الگ ہوئے ہیں یہ تو الگ بحث ہے، اور اگر آپ حضرات کی طرف سے رہنمائی نہ ہوئی تو پھر یہ بحث بھی ہو جائے گی کہ ہماری صحیح پوزیشن کیا ہے. لیکن ایک بات تو کم سے کم ذہن میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم سیاسی فرقہ ہیں اس لیے کہ ہم نے سقیفہ کے اس انتخاب سے اتفاق نہیں کیا، چلیے اس کا مطلب ہے کہ جس مسئلے پر اتفاق نہ کرنے کے نتیجے میں ہم سیاسی ہیں تو وہ مسئلہ خود بھی تو سیاسی ہوگا. سیدھی سی بات ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم اس لیے سیاسی ہیں کہ ہم اس انتخاب سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں اس سے اختلاف ہے، تو پھر وہ انتخاب سیاسی مسئلہ ہے. اور جب سیاسی مسئلہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس کے متعلق چاہے ہم اس سے اتفاق کریں یا اختلاف، یہ بات ایمان اور کفر کی بنیاد نہیں ہو سکتی. بھئی سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کوئی آدمی نہ مومن ہو سکتا ہے نہ کافر ہو سکتا ہے. آپ جس ملک میں ہیں یہاں پہ بھی سیاست ہوتی ہے، تو اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ کون، یعنی جو ایک پارٹی میں ہے وہ دوسری پارٹی کو کافر کہے، اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے. مان لیجئے کہ سیاسی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ سیاسی ہے تو ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے.
یعنی اس کے بعد پھر جزوی اختلاف رہ جاتے ہیں بنیادی بات کی کہ اگر یہ مان لیجئے کہ یہ سیاسی تھا مسئلہ تو جھگڑا ختم، اس لیے کہ سیاسی طور پر کسی کا مستد اقتدار پہ بیٹھ جانا دین اور دین کے رہنماؤں کے راستے میں نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا کہ مسند اقتدار پر بڑے بڑے جابر لوگ بیٹھے رہے، لیکن انبیاء نے کبھی اس بات کو مسئلہ نہیں بنایا کہ تم تخت پہ کیوں بیٹھے ہو، ہم کیوں نہیں بیٹھے۔ تاریخ میں ہمارے سامنے جو بڑے بڑے عظیم ہستیاں جنہوں نے مزاحمت کی اپنے زمانے کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف، جنہوں نے آواز اٹھائی، اس میں سب سے پہلے بڑا نام حضرت ابراہیم کا ہے۔ نمرود سے ٹکر لی، نمرود نے آگ میں ڈالنے کا اہتمام کر دیا، آگ سے بچ گئے، بخیر و عافیت نکل آئے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اس بھڑکتی آگ سے حضرت ابراہیم کا بالکل محفوظ و معمون نکلنا، اس وقت کے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑا ہوگا۔ جتنا مجمع کھڑا تھا اب تک نمرود کو خدا کہہ رہا تھا، اس خدا نے ایک بندے کو مارنے کا اہتمام کیا اور پھر وہ ذریعہ اختیار کیا کہ جس میں آج تک کبھی کسی کو بچتے نہیں دیکھا، جلتی آگ کے شعلے، اس میں سے اگر حضرت ابراہیم باہر نکل آئیں تو اب اگر حضرت ابراہیم یہ کہیں اس مجمع سے مخاطب ہو گئے کہ دیکھو اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا کہ نہیں، اب اس کو تخت سے اتار دو اور اب مجھے تخت پہ بٹھا دو، ایک اس واقعے سے انقلاب آ سکتا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم وہاں سے آئے، آنے کے بعد گھر کے اپنے عزیزوں کو ساتھ لیا اور اس کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، وہاں سے مصر گئے، مصر سے فلسطین گئے، فلسطین سے ایک شاخ تو اولاد کی وہیں رہ گئی، ایک کو مکے میں لے آ کے آباد کر دیا حضرت اسماعیل کو، اور یہ سب کچھ برداشت کر لیا، تخت کے اوپر قدم نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ تخت بہر طور ایک سیاسی مسئلہ ہے اور نبی کے لیے سیاسی مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہم حضرت موسیٰ کے سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ فرعون کے مقابلے میں اٹھے، بنی اسرائیل مصریوں کے تسلط میں، ان کے غلبے میں مصائب کا سامنا کر رہے تھے، غلامی کی زندگی۔ کبھی حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو غلام بنا کے مصر میں لا کے بیچا گیا تھا۔ اب حضرت یعقوب کے جتنی بھی اولاد تھی اس وقت کے معاشرتی نظام کے تحت، چونکہ حضرت یوسف غلام تھے، چاہے وہ تخت سلطنت تک پہنچ گئے، ان کو وزیر اعظم کا عہدہ حاصل ہو گیا، لیکن اصلاً غلام تھے مصر والوں کے لیے۔ اس لیے ان کی تمام نسل، ان کے بھائیوں کی نسلیں سب درجہ دوم کے شہری تھے، ان کی حیثیت ایک ان شہریوں کے برابر نہیں تھی جو مصر کے اندر وہاں کے اصل باشندے تھے۔ یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ سارے لوگ۔ ان بنی اسرائیل کو اس ظلم کے دور سے نجات دلانے والے حضرت موسیٰ تھے۔ انہوں نے اہتمام کیا، ان سب کو جمع کیا، ان کو مصر سے لے کے نکلے، ان کے واسطے اللہ نے دریا میں راستہ پیدا کیا۔ اب یہ راستے سے گزر گئے، وہ تو فرعون کی شامت آئی تھی کہ اس نے سوچا کہ جو نبی کا راستہ ہے شاید اس پہ میں بھی چلوں تو میں بھی محفوظ رہوں گا۔ اس پر نتیجہ ظاہر ہو گیا کہ وہ دریا جو حضرت موسیٰ کے لیے راستہ دے رہا تھا اب وہ گنہگاروں کے لیے اور ایسے گنہگاروں کے لیے، چنانچہ وہ دریا مل گیا، اس میں وہ بھی ڈوب گیا، اس کی فوج بھی ڈوب گئی۔ اب اگر حضرت موسیٰ پلٹ پڑیں اور مصر کے تخت پہ قبضہ کرنا چاہیں تو بتائیے، بادشاہ بمائے فوج کے ڈوب چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کا وہ اعجاز اس نے ساری دنیا کو، جو وہاں کے باشندے تھے، ان کو بھی حیران کر دیا ہوگا کہ ان کے لیے کیسی ناممکن باتیں ہو رہی ہیں۔ چاہیں تو پلٹ پڑیں
لیکن کیا پلٹے؟ صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہی ساری قوم. 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی. اللہ کو خصوصی انتظام کرنا پڑا کہ من و سلوہ نازل کر کے ان کا پیٹ بھرا. وہاں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ سینائی ڈیزرٹ آج بھی موجود ہے. اس میں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. یعنی اگر اقتدار پر کوئی بیٹھا ہو، جب تک وہ سیاسی حیثیت سے صاحب اقتدار بنا ہوا ہے، نبی یا امام کو اس اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ آج مان لیجئے کہ آپ کے بنائے ہوئی شخصیتیں وہ سیاسی تھیں، جھگڑا ختم. فرعون و نمرود کو ہم برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اور یہی بات تھی، چونکہ سیاسی مسئلہ تھا. اگر یہ دین کا مسئلہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب اس کے بعد خاموش رہیں. جو دین کا محافظ ہے وہ دین کو تو نہیں تباہ ہوتے دیکھ سکتا. صرف اتنی سی بات ہے کہ تم چاہتے ہو تمہیں شوق حکومت کرنے کا، شوق سے حکومت کرو. تم سمجھتے ہو کہ تخت پر بیٹھنا کوئی اتنا بڑا اعزاز ہے. تم نے سمجھا، اسلام کو سمجھا کہ یہ محض ایک حکومت کا معاملہ ہے. رسول اللہ حکومت بنانے آئے تھے، انہوں نے مدینے میں حکومت بنا دی. ہم حکومت پہ قبضہ کر لیں گے تو نائب رسول بن جائیں گے. لیکن تمہارے اقتدار میں اور نبی کے اقتدار میں اتنا فرق ہے کہ تم کتنے ہی بڑے حکمران بن جاؤ، نبی کے اقتدار کا ایک جز بھی تمہیں حاصل نہیں ہے. دیکھیے 1400 سال گزر گئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے ہیں. آپ لوگوں کی تاریخ بھی، مسلمانوں کی تاریخ میں بھی بہت سے گزر چکے ہیں. دنیا کی ساری قوموں میں بڑے بڑے طاقتور حکمران، اپنے اپنے زمانے کے بڑے جابر و قاہر قسم کے حکمران گزرے ہیں. اور پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ان کے اقتدار کے دور میں. اتنا مضبوط گرپ سوسائٹی کے اوپر ان کو تھی. چلے گئے. اب اس کے بعد نہ ان کے قانون کی حیثیت ہے، نہ قبضے کی حیثیت ہے، نہ ان کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی فرمان مانتا ہے. کون سا ماضی کا حکمران ہے جس کا حکم آج تک باقی ہو؟ آج تک تو بڑی دور کی بات ہے، 100 سال تک چلتا رہا ہو، 50 سال تک چلتا رہا ہو. بڑے سے بڑا جابر حکمران جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، اس کا اقتدار جس کے ہاتھ میں آیا اب اس کا حکم چلے گا، مرنے والے کا حکم نہیں چلے گا. لیکن اگر آج آپ 1400 سال کے بعد بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خواہش کے باوجود بہت سی چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، پسند نہ ہوتے ہوئے بہت سے عمل کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے حکم دیا تھا. اس نبی کے اختیار سے مقابلہ یہ کریں گے کہ جن کی چند دن کی حکومت ہے. سیاسی حکمران کی حکومت تو اتنی چند روزہ ہے کہ نبی اس کی حکومت پہ رشک نہیں کر سکتا. وہ رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمیں نبی کے اختیارات بھی مل جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو مذہبی لبادہ پہنا لیا، اس لیے کہ وہ نبی کے اختیارات چاہتے تھے. بس جب انہوں نے نبی کے اختیارات کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، ہماری جنگ شروع ہو گئی. ہمارا اختلاف ان سے اسی وقت ہے جب وہ دین کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے. جب تک وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں شوق سے کرتے رہیں. آپ یہاں پہ بھی تو رہ رہے ہیں نا. یہاں پہ حکمران کا آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، معاشرے کا آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ احکامات خدا اور رسول پر یہاں عمل کر سکتے ہیں، تمام اعمال بجا لا سکتے ہیں. بسم اللہ، چاہے حکمران کوئی ہوتا رہے، مومن ہو یا کافر ہو، آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ مملکت نبی سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. اگر کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور وہاں جو بھی تخت پہ بیٹھے گا، جہاں تک اس کا اقتدار ہے وہاں تک تو اس کے احکامات چلیں گے. جہاں اس سے باہر نکلے
اور وہاں پر اب اس کا حکم ختم ہو گیا. یہی ایک بنیادی فرق ایسا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ نبوت اور چیز ہے اور حکومت اور چیز ہے. اب اگر اسی مسئلے پہ گفتگو ہوتی رہے تو کافی تفصیل طلب بات ہے. اسلام دنیا میں حکومت کا نظام لے کے نہیں آیا. یہ جو تاثر پیش کیا گیا کہ جناب یہ ہم تو اقتدار حاصل کرنا چاہیے، اس کے بغیر دین نہیں پروان چڑھ سکتا، یہ باقاعدہ یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ صاحب اسلام کی شوکت کا انحصار، اس کی شان کا، اس کے گلیمر کا انحصار حکومت پہ ہے. جو حکومت کو برقرار نہ رکھ سکے انہوں نے شوکت اسلام کو نقصان پہنچایا. کمزور حکمران جو تھے ان پہ تنقید یہ کی گئی کہ انہوں نے شوکت اسلام کو نقصان پہنچایا. اور جو آ کر چاہے ظلم کریں، ناانصافی کریں، جبر کریں، اگر مضبوط حکومت قائم ہو گئی تو ماشاءاللہ کیا کہنے، کم از کم رحمت اللہ علیہ، ورنہ رضی اللہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے حکومت کو یہ سمجھا کہ یہ دین کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی ہم ایسی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں. غالباً یہ جملہ پہلے بھی ادھر توجہ دلائی ہے، پھر ایک دفعہ دہرائے دیتا ہوں کہ ایک اصطلاح ہے کہ صاحب نفاذ اسلام، نفاذ اسلام کے لیے اقتدار چاہیے، اور جو مقتدر ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہم اپنی حکومتوں سے، جو جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں اپنے حاکم سے تقاضا کرتے ہیں تم اسلام نافذ کرو، تم نافذ کرو، اس لیے کہ جو صاحب اقتدار ہے وہ نافذ کر سکتا ہے اسلام. یہ لفظ نفاذ، نافذ کرنا، عربی کا لفظ ہے. پورے قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں دین کے سلسلے میں یہ لفظ نہیں استعمال ہوا. اسلام کے ساتھ یہ تو ہے کہ اسلام کو قائم کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ کہیں نہیں کہ اسلام نافذ کرو. دین کے نفاذ کی بات نہیں کی گئی. کیوں؟ نفاذ کا یہ دونوں لفظ آپس میں کنٹراڈکٹری ہیں. ایک جگہ یہ نفاذ اسلام جو ترکیب بنتی ہے نا دو لفظوں کی، یہ بالکل اللاجیکل ترکیب ہے. نفاذ کہتے ہیں انفورسمنٹ. انفورس یعنی باہر سے طاقت استعمال کر کے کسی شے کو داخل کیا جائے، جبر کے ذریعے سے کوئی چیز بنوائی جائے، اس کو کہتے ہیں نفاذ. اور اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا. کسی چیز کو تسلیم کرنا، دل سے قبول کرنا، یہ کبھی انفورسمنٹ نہیں ہوتی، یہ اندر سے آواز اٹھتی ہے تب کوئی شے کو تسلیم کرتا ہے. تسلیم میں دل کا شامل ہونا ضروری، ذہن کا شامل ہونا ضروری. انفورسمنٹ میں ضروری نہیں ہے، اندر سے ہم نہ مانیں تب بھی کوئی چیز ہمیں جبرن کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ کام کرو. نہیں مانتے ہم اس کام کو، دل نہیں مانتا، لیکن انفورس کیا جا سکتا ہے. ملک کے قوانین انفورس کیے جاتے ہیں. بارہا ہمارا دل نہیں چاہتا، کم سے کم ٹریفک کے سڑک پر گزرتے ہوئے لال بتی دیکھ کر تو بہت مرتبہ دل چاہا ہے کہ چھوڑو اس کو، کیا پرواہ کریں اس کی. لیکن چونکہ انفورس کر رہا ہے کوئی طاقتور اپنی طاقت کے ذریعے سے، اس لیے مجبور ہو کے کھڑے ہو گئے وہاں پر. لیکن جہاں کہیں تسلیم ہوگی وہاں پر کوئی قوت ہمیں نظر نہیں آئے گی جو انفورس کر رہی ہے. رمضان کے مہینے میں کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے. یہاں کون سی پولیس کھڑی ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا کیمرہ لگا ہے جو آپ کے ریکارڈ کرے گا اس عمل کو. بالکل کوئی بھی بیرونی ذریعہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم وہ عمل کر رہے ہیں. یہ کس کی بنیاد پر؟ اس لیے کہ اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ دیکھو یہاں پر اللہ اور رسول کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس کے حکم کے خلاف نہیں جانا. تو انفورسمنٹ اور تسلیم
نفاذ اور تسلیم یہ دونوں ضد ہیں. اسلام کبھی نافذ نہیں ہوتا، اسلام قبول کیا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے. اس کی ساخت ہی یہ ہے. حکومت کا ہر قانون نافذ ہوتا ہے. وہ جو بھی قانون بنائے اس کو اپنی اس کے پاس وہ ایجنسیاں ہیں، وہ ادارے ہیں جن کے ذریعے سے اپنے حکم کو نافذ کرتی ہے. بات پھیل جائے گی اور آپ حضرات کو میں فکری اس میں نہیں الجھانا چاہتا. انسان نے، اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یوں کہیے کہ شاید اس سے پہلے زبان پہ نہیں آئیں. انسان نے آنکھ کھولی تو اس نے اپنے سر پر کسی نہ کسی کو حاکم پایا. وہ سمجھنے لگا کہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا حکومت کے بغیر، حکمران جو ہے اس کا وجود ضروری ہے. اب نتیجتاً طریقے بدلتا رہا. کبھی طاقت کے ذریعے کوئی برسر اقتدار آ گیا، ہم نے اس کو حاکم مان لیا. کبھی 10-20 آدمیوں نے مل کے فیصلہ کیا اس کو حاکم بنا دو، ہم نے حاکم مان لیا. کبھی کسی کو موروثی طور پر ہم نے حق دے دیا کہ یہ حکومت کر سکتا ہے. اور آج کے زمانے میں ووٹ دے کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ حاکم کون ہو. لیکن حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن کیا یہ حاکم کوئی فطرت کا ادا کردہ انسٹیٹیوشن ہے؟ کیا یہ نظام قدرت میں کہیں موجود ہے؟ یہ صرف انسان ہے جس نے ایک حاکم بنایا اور اس کے تحت زندگی گزار رہا ہے. انسان یہ سمجھنے لگا تھا کہ اپنے کو ڈسپلن کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ کسی حاکم کے تحت آ جائے. سوسائٹی کی تمام بدنظمی کو ختم کرنے کے لیے، لا قانونیت کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں. کوئی ایسا طاقتور ذریعہ ہونا چاہیے جو حقدار کو حق دلا سکے. چنانچہ اس نے سمجھا کہ اس کام کے لیے حکومت درکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو فکر لے کے آیا ہے، بلکہ پورے مذاہب جو فکر لے کے آئے ہیں، وہ یہ کہ تم نے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن خلق کیا ہے جس کا نام ہے حکومت، جس میں ایک انسان کو تم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ یہ حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں. وہ چاہے ووٹ کے ذریعے کیا ہے، چاہے وہ جبرن ہو گیا، لیکن وہ مسلط ہے تمہاری گردنوں پر. انسان کو اس ایک فرد کے تسلط سے، جبر سے آزاد کرانے کے لیے دین آیا. اس نے کہا کہ کوئی انسان کسی انسان کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. حاکم ہے تو اس کی ذات ہے. تو جب اس کی حاکمیت کو مانتے ہو تو پھر انسان پر انسان حاکم نہیں ہوگا. اسلام نے یا دین نے بنیادی طور پر حکومت کا جو نظام تھا دوسروں کو ڈسپلن کرنے کا، اس کے مقابلے میں ایک اور نظام دیا. اس کے بالکل مقابلے میں، اس کی ضد میں، کہ تم تو سمجھتے ہو کہ صرف قوت کے استعمال سے حکم مانا جا سکتا ہے، لیکن ہم ایک اور ذریعہ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے ضمیر کی آواز. انسان خود فیصلہ کرے کہ مجھے خیر اختیار کرنا ہے، مجھے اچھائی اختیار کرنی ہے، کوئی جبر نہ ہو. اس نظام کا نام تھا دین. دین انسان پر انسان کی خدائی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، انسان پر انسان کی خدائی کو قائم کرنے کے لیے نہیں آیا. تم چاہتے ہو کہ انسان کو دی ہوئی آزادی اس سے چھین لی جائے اور پھر انسانوں کے حوالے کر دی جائے کہ ہمارے اقتدار کو وہ چلائیں. جس دن تم اسلامی نظام میں حکومت بنانے بیٹھے، جس دن تم اسلام میں حکومت بنانے بیٹھے، اس دن گویا تم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اسلام کے لائے ہوئے نظام کو قبول نہیں کرتے، ہم اسی نظام پہ جائیں گے جس سے اسلام آزاد کرانے آیا ہے. مشکل میں خود بھی پھنس گیا ہوں اور آپ کو بھی پھنسا لیا ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بغیر حکومت کے بھی کوئی معاشرہ ہو؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں. لیکن جناب غور کرتے تو ہمیں معاشرہ نظر آ جاتا تھا. دنیا میں ایک مثالی معاشرہ بنایا گیا تھا. جو بات مجھے شاید اگر اس پہ گفتگو آگے جاتی تو انجام میں کہنی چاہیے تھی، وہ ابھی عرض کر رہا ہوں.
ایک مثالی معاشرہ انسانیت کا ایسا تعمیر ہوا تھا جسے اللہ کے نمائندوں نے حکومت کے ذریعے سے نہیں، ہدایت کے ذریعے سے جس کی تعمیر کی تھی. اس معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک مرحلہ آیا کہ جہاں ڈسپلے کیا گیا، اس سوسائٹی کو دنیا کے سامنے رکھا گیا، یہ دیکھو یہ ہے سوسائٹی. تو اس کو ڈسپلے کرتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا کیا گیا؟ پوری دنیا کے منتخب لوگ جمع کیے گئے. ان کی تعداد سے بحث نہیں ہے، جتنی بھی ہو. کمال کی منزل پہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک ہی آدمی پہنچتا ہے. یہ انسانیت کی ارتقائی فارم تھی، اس سے بڑی بہتر صورت نہیں ہو سکتی تھی. اس کے افراد جمع کیے گئے اور اس میں پہلا خطبہ دیا گیا، پہلی گفتگو کی گئی. تو یہ جملہ کہا گیا کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ حکمران بیعت کے ذریعے دوسروں کو اپنا غلام بناتا ہے نا. امام کہہ رہا ہے، ہادی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. یعنی اب ہم میں سے نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم ہے. ہر فرد حکومت کے، ظاہر ہے کہ یزید کی حکومت کو تو وہ پہلے ہی نہیں مان رہے، اور امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے محکوم ہو تو میں بیعت اٹھاتا ہوں، اب تم سب آزاد ہو. اب اگر یہ سوسائٹی حکومت کی آزادی حکومت کے جبر سے آزاد ہو کر اتنی ڈسپلنڈ ہو جائے کہ اس کا کوئی فرد دوسرے فرد سے اختلاف نہ کرے، جناب والا دیکھیے. اب بتاؤں میں کچھ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی مثالوں سے عرض کروں کہ نبوت اور یعنی ہدایت کے نظام میں اور حکومت کے نظام میں کیا کیا فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لائے. ہم کہتے ہیں کہ مدینے میں حضور نے حکومت قائم کی. عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ جب مدینے آئے تو آپ نے ایک حکومت قائم کر دی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا حکومت قائم کر دی، لیکن ہوا کیا؟ حضور مکے میں تھے تو خدا کے رسول تھے، اپنا تعارف اسی حیثیت سے تو کرا رہے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اسی کا مطلب ہوتا ہے رسول، بھیجا ہوا. تو وہاں بھی محمد الرسول اللہ ہیں، مدینے آئے تب بھی محمد الرسول اللہ ہیں. جب مکے کے لوگ مخالفت کر رہے تھے، آپ کو نہیں مان رہے تھے، تب بھی محمد الرسول اللہ تھے. مدینے کے لوگوں نے آپ کو مان لیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آپ کی اطاعت قبول کر لی، تب بھی محمد الرسول اللہ رہے. لیکن جو مدینے کے کافر تھے، جیسے ہی انہوں نے حضور کو مانا، اب وہ سب کی سب مسلمان ہو گئے. مسلمان ہی نہیں، صحابی ہو گئے، سارے کے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. کل تک کافر تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اب ان کی شخصیت بدل گئی. اب اس دنیا میں بھی ایک نئے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اس نئے نام کے تحت ان کو یہ بھی ضمانت دی جا رہی ہے کہ تمہاری آخرت بھی سنور گئی. پہلی حالت میں دنیا بھی تباہ تھی، آخرت بھی تباہ تھی. اب دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. رسول جو پہلے رسول تھا اب بھی رسول ہے. ایک واقعہ ہوا، کچھ ہی عرصے کے بعد چشم ظاہر رسالت بند ہوئی، تو اب مسئلہ ہوا کہ ہم اپنا ایک حکمران بنائیں. اپنے درمیان سے ہم نے ایک آدمی کو چنا، یا وہ جس طریقے سے بھی وہ برسر اقتدار آ گیا. پہلے وہ ہماری طرح کا ایک عام آدمی تھا، انہی صحابہ کے مجمع میں ایک صحابی تھا، انہی عرب کے لوگوں میں سے ایک عام عرب تھا. اب وہ اچانک امیر المومنین ہو گیا. اب وہ اچانک خلیفۃ المسلمین، نائب رسول، ان سب کا حاکم ہو گیا. جو عوام تھے، جو بنانے والے تھے، وہ ویسے ہی رہے، خلافت ان کے پاس آ گئی. اب آپ نے فرق محسوس نہیں کیا؟ اگر
پیغام کو قبول کر کے یا کسی کو مان کر، اب میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، رسول مان کر، ہادی مان کر اگر کسی کی اطاعت کی جائے تو ہادی کی حالت نہیں بدلتی، جو مانتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ وہ نبی پہلے بھی تھا، نبی بعد میں بھی ہے، وہ امام پہلے بھی تھا، امام بعد میں بھی ہے، اس کی حیثیت میں فرق نہیں آیا۔ لیکن ماننے والے نبی کو مانا تو پہلے کافر تھے، مسلمان ہو گئے، اور اگر امام کو مانا تو مسلمان تھے، مومن ہو گئے۔ اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ پہلے عام آدمی تھا، اب امیر المومنین ہو گیا، خلیفہ وقت ہو گیا، حاکم ہو گیا، صاحب اختیار ہو گیا، اور عوام جو بنانے والے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی رہے۔ تو جہاں ماننے والوں کی حالت بدل جائے، جس کو مانا جا رہا ہے اس کی وہی حیثیت برقرار رہے، وہ ہدایت کا نظام ہے۔ بہت ہی ذرا غور فرمائیے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، جس نبی کا دل چاہے، اور اس کے بعد سلسلہ امامت کے جتنے افراد ہیں، جس امام کو دل چاہے ان کی شخصیت کو لے لیجئے، آپ کو کردار خوبیوں کے علاوہ اور کوئی پہلو نظر نہیں آئے گا۔ بہترین کامل ترین کردار معاشرے کے لیے نمونہ عمل ہوں گے۔ ادھر تخت حکومت پہ بیٹھنے والے، اس میں کوئی ایک آدھی ایسا ملے گا جس کو کردار کے اعتبار سے قابل ستائش سمجھا جائے، وہاں کردار کی قید کوئی نہیں۔ اگر دین آتا ہے کردار بنانے کے لیے تو یہ حکمران تو اس کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے نا، یہ تو کبھی بھی ان کی ہدایت کا سامان نہیں بن سکتے۔ ہم مسلمانوں نے کہا کہ جناب حضور اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ مسلمانوں کی ایک مستحکم حکومت قائم کر دیں۔ وہ مستحکم حکومت رسول نے قائم کی، اور ماشاءاللہ بعد میں مسلمانوں میں بڑے بڑے مضبوط حکمران آئے کہ انہوں نے رسول کی چھوڑی ہوئی حکومت کو بہت زیادہ وسعت دے دی، اس میں بہت سی مملکت شامل کر لی، یہ سب کچھ رسول نے کیا۔ تو اب اگر رسول نے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مضبوط حکومت قائم ہو جائے، تو رسول جب تک تھے تو حکومت مضبوط رہی۔ اب رسول کے بعد بھی جو آئے وہ مضبوط حکمران ہوں، جو بعد میں آ رہا ہے وہ رسول کی منشا کے مطابق آ رہا ہے نا۔ اسی حکمران کی خاطر یہ سارا اسلام بنا تھا کہ یہ تخت کے اوپر وہ شخص آ جائے جو اس نظام کو مضبوطی سے چلا سکے۔ تو اب آج دنیا میں 100 تقریباً کوئی 70 کے قریب مسلم ریاستیں ہیں، ان سب کے حکمرانوں کو آپ سامنے رکھ لیجئے، یہ تھے اسلام کے مقصود۔ اسلام یہ بنانا چاہتا تھا، اگر یہ بنانا چاہتا تو ایسے اسلام کو دور سے سلام۔ ایک ایک کے کردار کو دیکھیے، ایک ایک کی شخصیت کو دیکھیے، ایک ایک کے سوچنے کے انداز کو دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے، امت مسلمہ کے لیے وہ کس حد تک ہمدرد ہیں، وہ ساری کیفیتیں دیکھیے۔ ان لیڈروں کو، ان رہنماؤں کو، ان حکمرانوں کو بنانے کے لیے اسلام دنیا کے اندر آیا تھا۔ یہ ماڈل، یہ اسلام کی پروڈکشن۔ اگر یہ پروڈکشن ہے تو اسلام نے تو کچھ نہیں کیا، بلکہ ملت انسانی کو، یعنی جماعت انسانی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے مذاہب کے اندر بادشاہ اچھا تھا یا برا تھا، انہوں نے بادشاہ کو دین میں نہیں گھسنے دیا، انہوں نے دین کو الگ رکھا، بادشاہ کو الگ رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ بادشاہ کا غلط کرتا ہے تو بادشاہ کی غلطی ہے، بادشاہ صحیح کرتا ہے تو صاحب کیا کہنے، بڑا اچھا بادشاہ ہے۔ دین اپنی جگہ پہ جیسا ہے ویسا رہے گا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہوا کہ دین کو ہم نے اسلام میں داخل کر لیا، اب جو کچھ حکمران کر رہا ہے وہ سب اسلام کی ذمہ داری ہو گئی۔ انہوں نے کیا یہ کہ گئے کسی قوم پہ حملہ کیا، اس کا مال و دولت لوٹ لیا،
ان کی عزت و ناموس کو اپنے لیے باعث ذریعہ ان کے اوپر تصرف حاصل کر لیا، زیر استعمال لے آئے، یہ سب کچھ کیا. یہ تمام چیزیں اسلام کے کھاتے میں چلی گئیں. لوٹی ہوئی مال و دولت بادشاہ لے گیا. وہ چاہے محمود غزنوی ہو یا یوسف بن تاشفین ہو یا طارق ابن زیاد ہو، جہاں بھی گئے لوٹ مار کرتے رہے. ظاہر ہے لوٹ مار کرنے کے لیے نعرہ لگا کے تھوڑی لوٹ مار ہوتا ہے، یا کوئی لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ لٹیرا ہے. بھئی لٹیرا وہی ہے جو دوسرے کی دولت پہ قبضہ کرے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرے. قاتل وہی ہے جو دوسرے کی جان لے. یہ جو فاتحین آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جو دنیا کے بڑے بڑے فاتح ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مقابل کی قوم کی جانیں لینا، ان کی گردنیں کاٹنا. ان کا کارنامہ یہ ہے فلاں جنگ میں اتنے آدمی مار دیے. اور دوسری طرف اچیومنٹ کیا ہے؟ ملک میں اتنی وسعت پیدا کر دی، یعنی دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا. یہی عمل اگر فرد کرے تو لٹیرا ہے، غاصب ہے. اور اگر حکومت وہ ایک قوم مل کے، ایک جماعت مل کے کرے تو جناب یہ فاتحین کی جماعت ہے ماشاءاللہ سے. جناب والا، اگر یہ دین کی پروڈکشن ہے، یہ حکومت اور اقتدار جتنے بھی سلطنتیں ہیں، سلطنت خدا داد، ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مملکت خدا داد. یہ خدا داد دے کے اب ساری ذمہ داری اللہ کے سر پڑ گئی. اب آپ جو کچھ کیجئے، لوٹ مار، قتل و غارت گری، سب اللہ میاں کے بھائی اللہ نے دیے ہی ایسا ہے. یہ وہ فلسفہ ہے جو اس وقت ابتدائی دور میں حکمرانوں نے، یہی تو مسلمانوں کے ذہنوں میں زہر داخل کیا گیا کہ جو کچھ ہے تمہارے تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ نے سب کچھ کیا ہے. یہ وہ دلیل ہے جو ابن زیاد نے اپنے دربار میں دی تھی اور پھر یزید نے اس کو دہرایا تھا کہ خدا نے تم کو نعوذ باللہ ذلیل کیا. اس پر جناب زینب نے جواب دیا تھا کہ ذلیل ہم نہیں، ہمارے دشمن ہیں. ہمیں تو خدا نے اس طرح سے عزت دی کہ اگر ہمارے زندہ تھے تو ان کو نبوت و امامت سے سرفراز کیا، اور دنیا سے گئے تو شہادت کا اعزاز عطا کیا. تو ہر بادشاہ یہی چاہتا تھا کہ سارا بوجھ جو ہے وہ دین کے نام پڑ جائے. یہ سب اللہ کر رہا ہے. وہی ہمارا آج کا تصور ہے. اس خدا داد ہونے کے تصور نے اب جو ہمارے ہاں مملکتیں ہیں اور ان کے جو حکمران ہیں ان سب کو اب اسلام کا نمائندہ بنا دیا. یہ کون ہے؟ یہ خادم اسلام ہے، یہ بت شکن ہے. پرانے زمانے کی تاریخ کے کئی نام، شخصیتوں کے نام کے ساتھ یہ لقب لگتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے یہ خادم حرمین شریفین ہیں. اس دور میں اس نوعیت کے نام لگا دیے گئے. کوئی نہ کوئی مذہبی لیبل لگا دیا جائے تاکہ یہ قابل احترام ہو جائیں. یہ شخصیتیں اپنے کردار کی تمام برائیوں کے ساتھ ہمارے سروں پہ مسلط ہو جائیں. فکر اسلامی تو یہ تھی کہ انہی حکمرانوں کی حکومت کو اسلام ختم کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے. اس حکومت کو رہنے دیں یا نہ رہنے دیں، آپ کے معاملات میں اسلام دخل نہیں دیتا. یعنی اگر آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں ظلم کے سامنے سر جھکانے لگیں، تسلیم کرنے لگیں، تو پھر اب آپ ظلم کے جو نتائج ہیں اس کو بھگتیے. یہ آپ کی قسمت ہے. یہ آپ نے تو خود انتخاب کیا ہے نا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اسلام کا تقاضا یہ ہے. جس چیز کو اسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا ہے، وہ نام ہی اس عمل کا ہے کہ جہاں غلط بات ہوتے دیکھو وہاں ٹوکو. نہی عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ وہ صرف اتنی سی بات پہ نہیں کہ داڑھی نہیں رکھی یا نماز تاخیر ہو گئی ہے نہیں پڑھی، اس کے اوپر تو ہم غصہ ظاہر کر دیتے ہیں. یہ پوری ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا عارضہ ہے، اور یہ عارضہ پیدا کیا ہے انہی حکومتوں نے جو اسلام کی نمائندہ تھیں، کہ ہم نے لوگوں کے جو عقائد کی کوتاہیاں تھیں، ہمارے عقائد سے مختلف عقائد، ہم نے کہا یہ بڑا وہ تھا، وہ دہریہ تھا، بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، اس کا دین صحیح نہیں تھا.
وہ اکبر بادشاہ نے اگر ہندوستان کے اندر کچھ ایسی پالیسی اختیار کی کہ جس میں ہندوؤں کے ساتھ بھی گزارا ہو سکے، اس کو انہوں نے کہا جی اس نے تو نیا دین بنا لیا تھا، ہم نے اس کو تو جرم قرار دیا کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور ہم نے یا پھر اخلاقی جرائم اگر ہوئے جو اس کی ذات سے تعلق رکھتے تھے، شرابی ہے، اس کے روابط غیر شرعی غیر اخلاقی ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ، اس حد تک تو ہم نے اعتراض کیا، ظالم کو ہم نے کبھی قابل مواخذہ نہیں سمجھا۔ میرا نماز نہ پڑھنا جرم ہوگا، لیکن اس جرم سے شاید معاشرے پہ کوئی برا اثر نہ پڑے، میرا عقیدے میں کوئی خرابی ہوگی تو میں گمراہ ہوں گا، لیکن معاشرہ اس گمراہی سے نقصان نہیں ہو رہا، لیکن اگر میں ظالم ہوں، دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہوں، تو میں معاشرے کے لیے بہت بڑی لعنت ہوں۔ ملت اسلامیہ کے تمام مورخ، مفسر، محدث، دین کے جتنے نمائندے تھے، انہوں نے عقیدوں کے مسئلوں پر، یہ قرآن مجید کو قدیم مانتا ہے، یہ اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات سے الگ مانتا ہے، اس کے اوپر اختلاف ہوتے رہے، خون بہتے رہے۔ ایک خلق قرآن کا مسئلہ تھا، قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، یہ لفظ بھی ہمارے ذہنوں میں اجنبی لفظ ہے، خلق قرآن، یہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا قدیم ہے۔ مخلوق ہے تو ہر مخلوق حادث ہے، یعنی یہ کہ وہ ہے اور کل ایسا بھی امکان ہے کہ نہ ہو، ہم سب مخلوق ہیں نا، تو مخلوق کبھی ہے کبھی نہیں ہے، تو قرآن بھی کبھی اگر مخلوق ہے تو کبھی ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر قدیم مانیے کہ ہمیشہ سے ہے تو پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر ہمیشہ سے ایک اللہ ہے اور ایک قرآن ہے، دو چیزیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں۔ اب وہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کے علماء کیا بات ہے، وہ ہم اس بحث میں ہم کہتے ہیں کہ نہ قرآن، آپ لوگ اس پہ کہتے رہیے کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ آپ کی بحثیں ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر میرے کلام کو تم میری مخلوق سمجھو تو مخلوق ہے، اور اگر اس کو میری ذات کے ساتھ مستقل سمجھو تو مستقل ہے، قدیم ہے۔ اب میں بہت سے نوجوانوں کے چہروں پر ایک نہ سمجھنے کا تاثر دیکھ رہا ہوں، لیکن اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھانے میں وقت ضائع کروں۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس کی بنیاد پر مامون الرشید، اس سے پہلے کے بادشاہوں اور اس کے بعد کے بادشاہوں، یعنی ہارون رشید، مامون الرشید اور اس کے بعد کے بادشاہوں کے، بنی عباس کے دور کا یہ مسئلہ اٹھا تھا، اس کے اوپر سینکڑوں آدمی قتل کیے گئے کہ یہ خلق قرآن مانتا ہے اس لیے اس کی گردن کاٹ دو، کافر ہے، دین سے باہر ہو گیا، اور دین سے باہر ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا۔ کس بات پہ؟ جس کا کوئی مسئلے کا ہماری زندگی سے تعلق نہیں۔ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن مجید واجب التعلیم، واجب التقلید تو ہے، جو حکم ہے اس کی اطاعت تو کرنی ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے، وہ مخلوق ہے یا جو دل چاہے تم مانتے رہو۔ لیکن ایک عقیدے کی بنیاد پر خون بہتا رہا، آج تک نہ کوئی قوم ظالموں کے خلاف اٹھی اور نہ کسی لکھنے والے کے قلم نے ان ظالموں کے ظلم کی نشاندہی کی۔ اب وہ کیا عرض کروں کہ چونکہ بغیر کسی تمہید کے بعد یہاں داخل ہو گئی ہے، اس لیے بہت سی باتیں جن کو پورے پس منظر کے ساتھ واضح کرنا چاہیے تھا وہ تیزی سے سامنے آتی جا رہی ہیں، لیکن اب میں کسی قسم کی کنجوسی کا قائل نہیں ہوں۔ جو آپ جو فرش ازا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ظلم کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے۔
یہ دنیا کی تمام طاقتیں، اگر وضاحت کا موقع ملا تو شاید بات آگے ہو، آپ کی مخالفت عوام نے نہیں کی. ہر دور میں ہر دور کی حکومتیں آپ کی مخالف نہیں ہیں، اس لیے کہ ظلم وہی کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، اور انہیں آپ کا وجود گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. مسلسل کوئی تحریک اتنے طویل عرصے تک نہیں چلی حکومتوں سے ٹکر لے کر. اور بھائیو، یہ بے سر و سامانی میں اقتدار کے خلاف جنگ، وہ صاحب اختیار ہیں، صاحب قوت ہیں، صاحب فوج عساکر ہیں، لشکر ہیں ان کے پاس، جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں، قانون کی قوت ان کے پاس ہے، بہت سے ذرائع اپنی بات کو نافذ کرنے کے. ان سب کے باوجود صدیاں گزر گئیں، مٹانے والے مٹانے کی کوششیں کر کر کے خود مٹ گئے، ہم نہیں مٹے، ہم مزاحمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہاں سے ہم نے یہ سبق سیکھا؟ بس جناب والا، وہ ذات جو اس سلسلہ کلام کا آخری نقطہ ہے، وہ سید سجاد، جس نے تحریک مزاحمت کی بنیاد رکھی ہے. یہ کیا ہے سید سجاد؟ ان کی پوزیشن کیا ہے اس مزاحمت کی تحریک میں؟ امام حسین علیہ السلام مدینے میں ولید کے طلب کرنے پر امام نے یہ مناسب سمجھا، کسی کی کیا مجال تھی کہ حسین کو طلب کرے، لیکن چونکہ حسین معاشرے کے امن میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے بلایا ہے تو سننے میں کیا حرج ہے. چلے گئے، اپنے ساتھ اصحاب کو لے کے گئے. اب اگر وہ منظر بیان کروں، مسجد خدا میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے امام حسین السلام. عبداللہ ابن زبیر ایک اور اس وقت کی پولیٹیکل شخصیت ہے، بعد میں انہوں نے حکومت بھی بنائی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت عثمان کا ایک پوتا وہ یہ پیغام لے کے آیا کہ ولید آپ کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے، آپ دونوں کو. انہوں نے کہا اچھا جاؤ، ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں. وہ لڑکا تو چلا گیا، اب دونوں میں بات ہونے لگی. زبیر نے کہا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہ تو وقت نہیں ہے اس کے دربار میں بلانے کا. اس وقت امام نے جو ارشاد فرمایا، علم امامت کہیے یا بصیرت کہیے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی خبر نہیں ہے شہر کے اندر. امام نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ حاکم شام اپنے انجام کو پہنچا، معاویہ دنیا سے رخصت ہوا، اور ہمیں بلایا جا رہا ہے بیعت طلب کرنے کے لیے. تو عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا پھر آپ کا کیا ارادہ؟ امام نے کہا کہ جائیں گے، دیکھیں گے کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. عبداللہ ابن زبیر اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتے تھے کہ وہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار بیعت کر سکیں، اس لیے فوراً گھر گئے اور خاموشی سے اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کو لیا، اور دونوں رات کی تاریکی میں مکے کی طرف روانہ ہو گئے. اجنبی راستوں سے، جو مقررہ روٹ تھا اس کو چھوڑ کر دوسری رستوں سے ہوتے ہوئے وہ مکے روانہ ہو گئے. جو کوفے کا گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، اس نے پیچھے آدمی بھی بھیجے ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ سکے. امام مسجد سے اٹھے، گھر آئے، اور گھر آ کر جناب زینب سے ایک فرمائش کی، بہن ذرا نانا کا امامہ لانا. اب یہ نانا کا امامہ اس گھر میں ایک بہت مقدس تبرک تھا.
اور جب کبھی کوئی بڑی مہم پیش آتی تھی تو یہ نانا کا امامہ جو ہے سر پہ رکھا جاتا تھا تبرک کے طور پر. جناب زینب نے خاموشی سے تعمیل کی. اچھا پورا مہینہ جو گزرا ہے نا رجب کا، یہ رجب کی آخری تاریخ ہے، 28 رجب کو ہی واقعہ، 26 رجب کو ہی واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے پورے مہینے اب امام حسین السلام کا رویہ جو ہے وہ عام دنوں سے ذرا مختلف ہو گیا ہے. امام ویسے بھی بہت متین، بہت سنجیدہ شخصیت تھے، لیکن اس ایک مہینے میں جب یہ سن 60 ہجری کا رجب آیا ہے تو امام کے معمولات یہ تھے کہ روزہ رسول پہ چلے جاتے تھے اور قبر رسول کے پاس بیٹھ کے لوگ دور سے دیکھتے تھے کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، جیسے کچھ کہہ رہے ہیں، جواب کچھ سن رہے ہیں، نانا سے کوئی مشورہ ہو رہا ہے. سارا دن غور و فکر کرتے ہوئے گزرتا. کبھی ماں کی قبر پہ بیٹھے ہیں، کبھی نانا کی قبر پہ بیٹھے ہیں. محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آنے والی ہے. اب بنی ہاشم کے گھر والے، دنیا کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، بنی ہاشم کے گھر میں یہ تذکرہ اتنی کثرت سے ہو چکا تھا حیات رسالت میں، حیات امیر المومنین نے جناب سیدہ کی زبانی، کہ سب کو معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہونے والا ہے. تفصیلات نہ معلوم ہو لیکن کربلا کا لفظ بھی جانتے ہیں اور اس کے امکان سے بھی واقف ہیں. اب جو امام حسین السلام نانا کا امامہ پہن کے نکلے تو ایک مرتبہ ساری بیبیوں کے متوجہ ہوئیں. زینب نے فوراً آواز دیا، محمد ماموں جا رہے، ساتھ جاؤ. لیلا نے صدا دی، علی اکبر تم برابر کا بیٹا ہو اور وہ گھر میں بیٹھا ہو. ایک ایک کر کے سب آواز دے رہے تھے، صرف ایک تھا جس کو آواز دینے کی ضرورت نہیں تھی. ادھر حسین نے باہر قدم رکھا، ادھر عباس پیچھے پیچھے. بنی ہاشم کی جماعت، حسین آگے آگے، پورے بنی ہاشم جا رہے ہیں. اس عالم میں کیفیت یہ تھی کہ مدینے کے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. ایسا لگا جیسے مدینے کے گلیوں میں کہکشاں اتر آئی. بنی ہاشم کے ان وجیح اور خوبصورت جوانوں کو پہلی مرتبہ انہوں نے یوں جمع دیکھا تھا. میں کہوں گا مدینے والوں جی بھر کے نظارہ دیکھ لو، پھر یہ منظر نہیں دکھائی دے گا. امام گئے، ولید سے جو باتیں ہوئیں، اس کے بعد امام واپس آئے. جانے والے سارے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. حسین آئے، امامہ اتار کے بہن کے ہاتھ پہ رکھا. اب تک زینب خاموش تھی، پاس ادب سے کوئی لفظ نہیں کہا تھا زینب نے. اب جو امامہ واپس آیا تو ایک مرتبہ کہا، بھیا کیا ارادے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بہن سفر درپیش ہے، سفر کرنا پڑے گا. بھیا کون سا سفر؟ وہی وہ سفر. ہاں وہی. بس ایسا لگا جیسے زینب بدل گئی. اب زینب نہیں، ایسا لگتا ہے کہ علی ابن ابی طالب. بس بھیا جاؤ، تم باہر کا انتظام دیکھو، سواریوں کا بندوبست کرو، جوانوں کو باخبر کرو، گھر کے اندر کے سارے انتظام میں دیکھوں گی. رباب چند دن کا بچہ ہے لیکن یہ بچہ ساتھ چلے گا، اس کا جھولا بھی رکھ لینا. ام فروا بھائی حسن کا امامہ بھی رکھنا، ابا بھی رکھنا، اور ہو سکے تو دولہا بنانے کا سامان بھی رکھ لینا. ایک ایک ہدایت دے رہی ہے زینب. بیویاں تیار ہو رہی ہیں. بس بھائیو چند لمحوں کی زحمت، تیاریاں مکمل ہو گئیں. تعارف مجھے کسی اور شخصیت کا کرانا ہے. تیاریاں مکمل ہو گئیں. رات، یہ 26 تاریخ کی بات ہے. امام اگلے دن تک 27 کا پورا دن آپ کا تیاریوں میں گزرا. 28 کو آپ نے سفر فرمایا ہے. رات ہوئی، اب حسین بھی باہر سے انتظامات ختم کر کے آ گئے اور زینب کو بھی جو جو ہدایات جاری کرنی تھی ختم ہو گئی. اب دونوں جب گھر میں آئے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا ذرا بیٹھو تو صحیح، اب ذرا کچھ باتیں ہو جائے.
ہاں وہ بچپن کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، کربلا چلنا ہے بھیا. مہم بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. تم اکیلے اس مہم کو کیسے سر کرو گے؟ اس سے پہلے بابا بھی شہید ہوئے تھے، بھائی حسن بھی شہید ہوئے تھے، اماں پہ بھی مظالم ہوئے، لیکن دنیا نے ان ساری شہادتوں کے اسباب پہ بھی پردہ ڈال دیا، قاتلوں کو بھی چھپا لیا. حسین اب تم بھی منصب شہادت پہ فائز ہونے جا رہے ہو، یہ کیسے واقعہ زندہ رہے گا؟ بہن ہاں تم کہتی تو صحیح ہو، کہتی تو صحیح ہو. کہا لیکن بہن تم اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہو؟ زینب کو جلال آ گیا. بھیا جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے نا، بھائی میرا بھی باپ ہے. جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی کا میں نے بھی دودھ پیا ہے. فرق اتنا ہے نا کہ تمہارے سر پہ بابا کا امامہ ہے تو میرے سر پہ بھی سیدہ کی چادر ہے. میں کم نہیں ہوں. مجھے موقع ملا تو تم دیکھو گے بہن تم کیا کرو گی. کہا بھائی تم کیا کرو گے؟ کہا میں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ اب اسلام کے اوپر اپنی جان دے دوں گا، اسلام کے لیے جان کی قربانی دے دوں گا. ہاں بھیا تمہارا فیصلہ بالکل درست ہے، تمہیں یہی زیب دیتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو اسلام پہ اپنی جان قربان کر دو. لیکن اب سنو زینب کیا کرے گی. تم نے عہد کیا نا جان دے دو گے، اسلام پر اپنی جان قربان کر دو گے، اور میں علی کی بیٹی زینب میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں قیامت تک تم کو مرنے نہیں دوں گی. اب تمہارا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. اب نہ کوئی قاتل چھپ سکے گا، نہ قتل کرنے کا طریقہ چھپ سکے گا. یہ کام زینب کرے گی. زینب تم کرو گی؟ ہاں بھیا یہ کام میں کروں گی. آؤ آؤ پورے مارکے کو تقسیم کر لیں. تم اپنی جنگ مدینے سے شروع کرو، کربلا میں ختم کر دینا. میں کربلا سے شروع کروں گی اور مدینے تک جاری رکھوں گی. تقسیم ہو گئی. اچھا تو بہن پھر کیا تنہا لڑو گی؟ نہیں بھیا تم اپنی فوج بناؤ، میں اپنی فوج بناتی ہوں. یوں کرو جتنے مرد ہیں تمہارے، جتنی عورتیں ہیں میری، اب اس میں نہ عمر کی قید نہ سال کی قید. علی اکبر تمہارا، لیلا ہماری، علی اصغر تمہارا، سکینہ ہماری. پوری تقسیم ہو گئی. اب اس کے بعد زینب سر جھکا کے بیٹھ گئی جیسے کچھ سوچ رہی ہے. بہن کیا سوچ رہی ہو؟ کہا بھیا یہ بتاؤ تمہاری فوج کا علمدار کون ہوگا؟ علمدار کون ہوگا؟ بہن یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے علی کا وارث عباس موجود ہے، وہ میرا علمدار ہوگا. ہاں بھیا کیا کہنے، یقیناً علمداری کے لیے اعزاز ہے کہ علم عباس کے ہاتھ میں ہو. بہترین شخصیت کا انتخاب تم نے کیا ہے. کیا کہنے تمہارے فوج کے علمدار کے. اور پھر زینب سر سے سوچنے لگی. کہا بہن اب کیا سوچ رہی ہو؟ کہا بھیا علم تو مرد کے ہاتھ میں ہی اچھا لگتا ہے نا. میری فوج میں میرا علم کون اٹھائے گا؟ میرا علم کون اٹھائے گا؟ حسین مخاطب ہوئے کہ میری پوری فوج حاضر ہے، اس میں سے جس کو دل چاہے لے لو، لیکن بہن تمہارا علم کون سا ہوگا؟ کہا بھیا تمہارا علم ہوگا پنجے والا، پھرہرے والا، میرا علم اونٹوں کی مہار ہوگی. بھیا یوں کرو کہ عباس کو تم نے لے لیا ہے، سید سجاد کو میرے حوالے کر دو. بس سامعین محترم 28 کی صبح آئی، امام کا قافلہ چلنے لگا. بس 2 جملوں کی زحمت ہے. امام کا قافلہ چلنے لگا. اب اہتمام یہ تھا کہ پہلے سواریاں آئیں، ساز و سامان لد گیا. اب بیویوں کے لدنے سوار ہونے کا وقت آیا. ایک سواری آتی تھی جس بیوی کے نام مخصوص ہوتی تھی، اس کا نام پکارا جاتا تھا.
کوئی کنیز آ کے آواز دیتی تھی. کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف امام حسین السلام مسند پہ تشریف فرما ہے, ایک طرف حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں انتظام کر رہے ہیں, ایک طرف جناب عباس ہیں کہ ارد گرد نظر دوڑا رہے ہیں کہ کہیں کوئی اجنبی تو نہیں آ گیا, کہیں کوئی چھت کے اوپر دیکھ تو نہیں رہا, یعنی پورے نگاہ پر, پورے منظر پہ نگاہ ہے. بی بی کا نام لیا جاتا ہے, فلاں بی بی آ رہی ہے, اس کے جو وارث ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے اس بی بی کو سوار کراتے ہیں. جناب ام فرما کا نام لیا گیا, 3 بیٹے امام حسن کے دوڑتے ہوئے آئے, انہوں نے سوار کرایا. جناب لیلا کا نام آیا, حضرت علی اکبر آئے, سوار کرایا. ایک ایک بی بی سوار ہو رہی ہے. اتنے میں ایک نام لیا گیا, عباس نے پہرا چھوڑ دیا, علی اکبر دوڑ پڑے, حسین مسجد سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آواز آئی تھی زینب بنت علی آ رہی. حسین علی عباس آئے, آ کے گھٹنا زمین پہ رکھا, کہا شہزادی میرے پیروں کو زینہ بنائیے, اونٹ پہ سوار ہو جائیے. علی اکبر نے آ کے ہماری کا پردہ ہٹایا, پھپھی اماں سوار ہو جائیے. حسین نے بہن کا بازو پکڑا, آؤ میں سہارا دیتا ہوں. زینب نے ایک مرتبہ دیکھا, عباس بھیا ہٹ جاؤ, علی اکبر تم بھی ہٹ جاؤ, بھائی حسین اس وقت آپ بھی ہاتھ چھوڑ دیجئے. بہن پہ سوار کیسے ہوگی؟ کہا بھیا مجھے وہ سوار کرائے کہ اگر آج یہاں سوار کرا رہا ہے تو کل کربلا میں بھی سوار کرائے. بہن کو کون نے کہا بلاؤ سید سجاد کو. سید سجاد آئے, پھوپھی کو سوار کرایا. لیکن جب کربلا میں سواری کا وقت آیا نا 11 محرم کو, تو سید سجاد آگے بڑھے, پھوپھی آئیے میں سوار کرا دوں. کہا نہیں بیٹے, تم نے وہاں سوار کرایا تھا, یہاں زینب تمہیں سوار کرائے گی. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما, گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما, حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی فہم اور شعور عطا فرما. یا اللہ دنیا و آخرت میں ہمارے جتنے بھی مراحل ہیں, جہاں جہاں سے ہمیں گزرنا ہے, وہاں پر ہمیں کامیابی سے روشناس فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات آخرت کو بلند فرما. اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما. ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما. اللہم تقبل منا.